کتاب کا حوالہ میں دے لگا ہوں، کتاب کا نام ہے التوحید، شیخ صدوق نے لکھی۔ جب نام ہی صدوق ہو تو پھر صداقت میں شک کیسے؟ مذہب شیعہ کی معتبر ترین کتاب ہے، اس میں پوچھا گیا، معصوم کا انہوں نے حوالہ دیا ہے التوحید، انتہائی معروف مذہب شیعہ کی معتبر کتاب شیخ صدوق کی۔ پوچھا گیا کہ مولا یہ اللہ کا معنی کیا ہے؟ سامنے ہلائیے گا زبان، یہ جو اللہ ہے، یہ اسم اللہ میں معرفت کیا ہے، معنی کیا؟ امام نے فرمایا یہ جو اللہ میں الف ہے، کیونکہ اللہ کے اندر اگر لکھا جائے تو 2 لام ہے، اگر پڑھا جائے بولا جائے تو 2 لام ہے، لکھا جائے تو 1 لام ہے۔ امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ لفظ اللہ میں راز کیا؟ امام نے فرمایا لفظ اللہ میں جو پہلے الف آیا، یہ الف انعام کا ہے۔ مولا کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا یہ الف انعام پہ دلالت کرتا ہے کہ اس نے ہم 14 کو ولایت انعام میں عطا کی۔ ہمیں نعیم فرمایا ولایت کے ساتھ، ہمیں ولایت انعام میں عطا کی۔ تو لفظ اللہ میں جو الف ہے، یہ الف انعام کیا ہے؟ انعام دلالت کر رہا ہے کہ اللہ جو 14 کو ولایت دے رہا ہے وہ انعام ہے توحید کی طرف سے، ولایت اللہ کی ہے، اختیار 14 کو دے رہا ہے، توحید اپنی ولایت 14 کو دے رہی ہے، یہ انعام پہ دلالت کرتا ہے۔ اس نے کہا مولا یہ لام میں راز کیا ہے؟ فرمایا یہ لام لازم کیا ہے؟ مولا یہ لازم کیا ہے؟ فرمایا یہ لام لازم بتا رہا ہے کہ اللہ نے اسی ولایت کو اپنی مخلوق پہ لازم کیا ہے، اپنی مخلوق پہ لازم کیا ہے۔ لو آج کی گفتگو کا پہلا نتیجہ آپ کی مقدس سماعتوں کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ کوئی پوچھتا ہے علی ولی اللہ واجب ہے، مستحب ہے، خدا کہہ رہا ہے یہ لازم ہے، کیونکہ واجب ساقط ہو جاتا ہے، لازم کبھی ساقط نہیں۔ واجب میں ساقط ہے، واجب میں ساقط ہے۔ نماز واجب ہے، بندہ بے ہوش ہو جائے، ساقط ہو۔ روزہ واجب ہے، بیمار ہو گیا، بولنے کو تو صحیح نہ سکتا، ساقط۔ اس کا مطلب کہ واجب میں ساقط ہے، لازم میں نہیں۔ معصوم فرمانے یہ لام لازم کی ہے، اللہ نے ہماری ولایت کو مخلوقات پہ لازم کیا۔ اب مجھے بول کے بتاؤ اسے توحید لازم کر کے بھیجے۔ یہ لام لازم کے لیے ہے کہ مخلوقات پہ لازم کیا۔ مولا یہ ہاں کیا ہے؟ فرمایا ہاں ہے ہلاکت کی، دشمنان ولایت کی ہلاکت کا بنا لیا جا رہا۔ پھر میرے لیے تو آسانی ہو گئی کہ لفظ اللہ میں تولا بھی ہے، آپ تو نیچے رہ گئے، اس کا دیکھیں اپنی مرضی ہے۔ لفظ اللہ میں تولا بھی آ گیا ہے، تولا بھی آ گیا، ولایت لازم بھی ہے، ہلاکت بھی۔ ذات ہے اور اس میں راز کیا ہے؟ التوحید میں شیخ صدوق معصوم کے حوالے معصوم کے ریفرنس سے لکھتے ہیں کہ یہاں پہ الف سے مراد انعام ہے، انعام ہے کہ مخلوقات پہ ہمیں جو ولایت انعام میں آئی اللہ کی طرف سے، پھر لازم تھی مخلوقات، پھر جس نے چھوڑا وہ ہلاکت میں گیا۔ کہاں گئے اللہ اللہ فقط اللہ اللہ کرنے والے؟ آؤ نا توحید کا ترجمہ بھی تو دیکھو نا، لفظ اللہ کی معرفت بھی تو دیکھو نا۔ اب کوئی نہیں یہ کہتا کہ اللہ اللہ زیادہ نہیں کرنا چاہیے۔ نماز اللہ کی ہے، عبادت اللہ کی ہے، جب عبادت اللہ کی ہے تو اس میں اللہ ہی کہنا ہے۔ اس کے آگے رحمان ہے اور رحیم ہے۔ تشریف فرمائے میرے واجب الاحترام قابل صد احترام، رحمان اور رحیم قرآن میں لفظ رحمان 57 مرتبہ ہے، 57۔ رحیم لفظ 95 مرتبہ ہے، 95 تھا لفظ رحیم۔ رحمان آیا 57 مرتبہ، 5 اور 7۔ گھڑے میں مجھے جو بات نہیں کر رہا، رحیم لفظ آیا 95 مرتبہ، 9 اور 5۔
یہ کیا گیا کہ اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے. اگر معنی ایک ہے لفظ دو کیوں؟ اللہ رحم کرنے والا ہے، رحم کرنے والا رحمان ہے، تو پھر رحیم کیا ہے؟ آئیں ذرا تحریز معصوم پہ. معصوم سے جا کے پوچھتے، معصوم سے پوچھا گیا مولا رحمان اور رحیم میں فرق کیا؟ کتنا خوبصورت معیار دیا، کتنی کیا کثرتی اور کیا معیار دیا ہے میرے بات سے. مولا نے فرمایا رحمان وہ ہے جو کافر پہ رحم کرے، رحیم وہ ہے جو مومن پہ رحم کرے. رحمان کافر پہ رحم کرتا ہے، رحمان کافر پہ رحم کرتا ہے. آپ خاموش ہو گئے، میں آسان کر دیتا ہوں. رسول نے پتھر مارنے والوں کا بدوا دی کیونکہ صفت رحمان کا مظہر تھا. علی نے تخت چھینے والوں کو تخت دے دیا تھا کیونکہ صفت رحمان کا مظہر تھا. حسن نے خلافت چھینے والوں کو آزادی دے دی تھی کیونکہ رحمان کا مظہر تھا. شجاع نے حجر اسود کا مسئلہ حل کیا تھا کیونکہ رحمان کا مظہر تھا. باقر نے سکہ ڈھالنے کا ہنر اپنے دشمن کو دے دیا تھا کیونکہ رحمان کا مظہر تھا. جناب جعفر صادق نے منصور کو علم دین سکھا دیا تھا اس لیے کہ رحمان کا مظہر تھا. تو جو فرما رہے سرکار موسیٰ اعظم نے قید خانے میں بیٹھ کے بھی دینی معاملات کو حل کیا کیونکہ رحمان کا مظہر تھا. امام رضا نے مامون کے دربار میں بیٹھ کے دین بتاتے رہے کیونکہ رحمان کے مظہر تھے. یہ ایک ایک حجت دشمن کے دربار میں آ کے دشمن کو بددعا نہیں دیتی رہی، ورنہ چاہتے تو حسین بھی بددعا دے کے مار سکتے تھے، حسن بھی بددعا دے کے ختم کر سکتے تھے، لیکن ان کے پاس صفت رحمان تھی. اور رحمان وہ ہوتا ہے جو کافر میں بھی رحم کرے. مجھے نہیں پتا کتنے سن رہے یا کتنے چلے گئے ہو. رحیم ہے 14 میں سے 2 کے پاس صفت رحیم ہے. ایک